ایک بادشاہ جنگل کی طرف نکلا، ساتھ اس کے سپاہی بھی تھے۔ شکار کے لیے بادشاہ پہلے کے دور میں جایا کرتے تھے۔ تو جب بادشاہ جنگل میں پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک شیر ہے اور اتنا شدید بیمار ہے، اتنا شدید بیمار ہے کہ وہ یوں سمجھ لے کہ موت کے ساتھ، زندگی اور موت کے درمیان میں تھا، موت کی کشمکش میں تھا، موت کے ساتھ لڑ رہا تھا، سخت بیمار، بخار تیز تھا۔ اب بادشاہ دیکھ کر پریشان کہ یہ شیر تو مرنے والا ہے، چلو میں دیکھتا ہوں کہ شیر مرتا کس طرح ہے، میں دیکھتا ہوں شیر مرتا کس طرح ہے۔ اتنے میں کچھ وقت گزرا کہ ایک کتا آیا، منہ میں اس کے گوشت کا ٹکڑا تھا، آیا، اس نے شیر کے منہ میں ڈالا، لیکن شیر بیمار اتنا تھا کہ گوشت کے ٹکڑے کو چبا نہ سکتا تھا۔ پھر کتے نے دوبارہ اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں ڈالا، چبایا، چبا کر پھر شیر کے منہ میں ڈالا، شیر اس کو نگل گیا۔ تو اس طرح اس گوشت کے ٹکڑے سے جب وہ شیر کے پیٹ میں گیا تو اس کو کچھ اس سے طاقت ملی، لیکن ابھی اس قابل نہ ہوا کہ وہ اٹھ کر چل کر جا سکے، اپنا شکار خود کر سکے۔ ایک دن گزرا اسی طرح کے کتا آتا، گوشت چبا کر شیر کے منہ میں ڈالتا، شیر نگل جاتا اور کتا چلا جاتا۔ دوسرا دن ہوا، پھر اسی طرح کتا آیا، گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیے ہوئے آیا، شیر کے منہ میں ڈالا، شیر نگل گیا۔ پھر تیسرا دن ہوا، کتا گوشت کا ٹکڑا لے کر آیا، شیر کے منہ میں ڈالا، اور تیسرے دن شیر بھی تندرست ہو گیا اور اٹھ کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ اب بادشاہ جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا بڑا حیران ہوا کہ یار اگر اللہ تبارک و تعالی ایک کتے کے ذریعے سے شیر کو روزی دے سکتا ہے تو پھر ہم جو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں تمام مخلوقوں میں سب سے افضل بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا۔ اور ایک مقام پہ تو میرے پیارے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ یار وہ رب جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ انسان کو بھوکا رہنے دے گا کبھی؟ کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہو چکا، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا، ہم رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے، جو بھروسہ ہمیں کرنا چاہیے وہ یقین نہیں ہے ہمارا، ہم اس لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رحمہ فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے در سے پھر گیا پھر وہ ساری زندگی پھرتا ہی رہتا ہے، اس کا گزارا ہوتا ہی نہیں۔ اور جس نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا، جس نے رب کے دامن کو تھام لیا، وہ بندہ پھر کبھی بھی ڈگمگایا نہیں کرتا، اور پھر کسی کے ٹکڑوں پہ اس کو پلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو میرے رب سے مل جاتا ہو، میرے مصطفیٰ سے مل جاتا ہو، اس کو کسی اور کے در پہ جانے کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو جو رب ایک مرتے ہوئے شیر کو کتے کے ذریعے سے نئی زندگی لٹا سکتا ہے، وہی رب کیا اپنے بندوں سے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، وہی رب اپنے بندوں سے کیا اپنے بندوں کی زندگی واپس نہیں لٹا سکتا؟ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور یہ عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ حقیقی معنوں میں روزی دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں کسی اور پر کوئی عقیدہ، ایمان اور اپنا بھروسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور جہاں ہمارے مقدر میں رب نے رزق لکھا ہے ہم وہاں ہر صورت میں پہنچیں گے، ہمارے مقدر کا رزق ہمیں وہ ضرور ملے گا۔ بس التجا یہ ہے کہ بھروسہ، عقیدہ، ایمان رب کی ذات پر مضبوط کر لے، اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دے، رب کی ذات پر بھروسہ کرے، انشاءاللہ وہ رب اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔